بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب. مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے، یہ وہی بے مثل و بے نظیر خطبے کا درمیانی جملہ ہے جس کے آپ کی خدمت میں جس سے کل مجلس چل رہی تھی، ادھوری رہ گئی، اسی سے آپ کی خدمت میں پھر سے مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ارشاد فرماتے ہیں خطبہ نمبر 48 نہج البلاغہ، جس میں الحمد کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الحمد للہ کل ما وقب لیل وغسق والحمد للہ کل ما لاح نجم وخفق. یعنی رات جب رات کا آغاز ہو رہا ہو اور جب رات چھا جاتی ہو اور جب ستاروں کی چمک کی شروعات ہوتی ہو اور جب ستارے روشن ہو جاتے ہوں، ہر لمحے پروردگار عالم کی حمد ہوتی رہتی ہے. خدمت میں آپ کی جو ذکر چل رہا تھا، جو بات ادھوری رہ گئی کہ مولا نے اپنے جملے میں ہمیں یہ بتایا کہ خداوند عالم کی حمد کسی ڈیوریشن میں قید نہیں ہے، کہ اس کی حمد دن میں ہوتی ہے یا رات میں ہوتی ہے، دوپہر میں ہوتی ہے، شام میں ہوتی ہے، فجر کے وقت ہوتی ہے یا ظہر کے وقت ہوتی ہے، مغرب کے عشاء کے وقت ہوتی ہے. بلکہ مولا نے ارشاد فرمایا اوقات کی یہ سرحدیں بعد میں وجود میں آئی، اس اوقات کی سرحدوں کی خلقت سے پہلے سے اس کی حمد ہو رہی ہے. یعنی مولا کائنات نے اس عمل کو، بہت توجہ ہے، اعمال کو، پروردگار عالم کی حمد کو علی نے ٹائم لیس قرار دیا، جس سے ہمیں بھی ایک مفہوم سمجھ میں آیا کہ عبادت کسی ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، عبادت کسی پریکٹس کا نام نہیں ہے جو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے. یعنی اگر آدھے گھنٹے میں نماز ختم ہو گئی اور ایک مہینے میں روزے ختم ہو گئے اور سال میں اگر حج ختم ہو گیا، تو ارشاد فرمایا کہ پھر اگر یہ ختم ہو رہا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. عبادت اس وقت ہے جب وہ مسلسل چل رہی ہو، بھلے ہی بندہ مصلی سے ہٹ گیا ہے مگر نماز چل رہی ہو، بھلے ہی ماہ مبارک گزر گیا ہو مگر روزے چل رہے ہو. توجہ نہیں کر رہے؟ کیسے پاسبل ہے یہ؟ بے مصلی سے ہٹنے کے بعد نماز جاری رہے، کیسے پاسبل ہے؟ یہ پاسبل اس وقت ہے جب ہمارا بدن نہیں بلکہ ہمارا دل نماز پڑھے.
بھائی ایکسپریشن ہوتے ہیں نا، جیسے کسی چیز کو ایکسپریس، اندر آپ کے غصہ ہے تو چہرے سے ظاہر ہوا، اندر خوشی ہے تو چہرے سے ظاہر ہوئی. مطلب یہ جو باڈی ہے ہماری، یہ اندر موجود کیفیتوں کو ایکسپریس کرتی ہے. جب اسے خواہش ہوتی ہے، یعنی اندر اس کے طبیعت پیدا ہوتی ہے عبادت کی، تو وہ عبادت کو ایکسپریس کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے جب چل رہی ہوتی ہے. اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے تو کیونکہ اندر عبادت چل رہی ہے اسی لیے وہ نماز کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت چل رہی ہے اندر، ماہ مبارک کا چاند دیکھتے ہی وہ روزے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. حج کے ایام آتے ہیں، وہ حج کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ مجلس میں آتا ہے، وہ زیارتوں کو جاتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، وہ صدقات. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس طبیعت کے ایکسپریشنز ہے جس کے ذریعے سے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اندر عبادت چل رہی ہے. اب بھلے ہی وہ ایکسپریس کرنے کا اسے وہ موقع نہ ملے کہ بھئی 4 رکعت پر نماز تو ختم ہو گئی ظہر کی، تو نماز بدن کے لیے ختم ہوئی ہے لیکن دل ابھی بھی اس کے ذکر میں مصروف ہے. اسی وجہ سے نماز کو پڑھو نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرو کہا گیا. قائم کا مطلب ہے جب کسی چیز کو ٹھہرا دیا اور پھر 10 منٹ میں اگر وہ لیٹ گئی یا گر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قیام نہیں تھا. کہ قائم ہو جائے اگر ایک کیفیت تو پھر اسی کیفیت پر برقرار رہنے کو اقیم الصلاۃ کہا جاتا ہے. بھئی بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اور اسی آیت کے سر کے لیے مولا کائنات کا تذکرہ کیا رسول اکرم نے. ارشاد فرمایا زیارات میں اور اپنے خطبات میں، جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، میں مومنین کی نماز اور ان کا روزہ ہوں. انا مولاہم و امامہم، میں ان کا مولا اور میں ان کا امام ہوں. یعنی جس دل میں میری محبت اتر جاتی ہے، چاہے وہ بیٹھے یا اٹھے یا سو جائے یا لیٹے یا کھائے یا پیے، اس کے اعمال کو اللہ عبادت میں شمار کر رہا ہوتا. بھئی توجہ رہے، یعنی یہ اسے دنیا ایگزیجریشن کا نام دے دیتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ نے کچھ عجب سا کہہ دیا، لیکن اصل میں پروردگار عالم عبادت کسی فعل کا نام نہیں ہے، عمل کا، جو دائے زمانے وقت میں قید ہو جائے، بلکہ عبادت ایک حالت کا نام ہے. جب کسی پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے. جیسے فرشتوں کو آپ دیکھیں، اگر تو جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے. عبادت اس کی کوئی عمل نہیں ہے، ایک پریکٹس نہیں ہے. وہ جو عبادت انجام دے رہا ہے وہ روزمرہ کی ایک پریکٹس نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے، بلکہ فرشتوں کی عبادت ان کی حالت کا نام ہے. کیونکہ ان کے اوپر وہ حالت طاری ہو گئی، اسی لیے کبھی بھی رکوع سے سر اٹھتا ہی نہیں، کبھی بھی رکوع سے سجدے سے سر اٹھتا ہی نہیں. لیکن کیونکہ ہم ملک نہیں ہیں اور ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اور دنیاوی کام کی ذمہ داریاں بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے، اسی لیے بھلے ہی بدن دوسرے کاموں میں بزی ہو جائے لیکن جو دل سجدے میں گر گیا پھر وہ سجدے سے سر اٹھانے والا نہیں ہے. توجہ رہے، اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. یعنی عبادت ایک حالت کا نام ہے جو قلب پر طاری ہوتی ہے. جب پروردگار عالم کے جاہ و جلال، اس کی حشمت کو دیکھ کر دل سجدے میں گرتا ہے تو پھر اس کے بعد نہیں اٹھتا. ہوتا ہے کبھی؟ بھئی کسی عارف سے پوچھئے کہ اس کا دل کتنی دیر سجدے میں، تو اس کا دل ہمیشہ سجدے میں رہتا ہے، وہ کچھ بھی کرے. اسی لیے رسول اکرم نے بھی ہمیں نسخہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حالانکہ مفہوم بہت الگ ہے اور یہ حدیث بہت بیسک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اکرم کو سب سے بات کرنی تھی. ذات مقدس خود عقل کل ہے، تو عقل کل سلمان سے بھی بات کر رہا ہے، بوزر سے بھی بات کر رہا ہے، عرب کے بدوؤں سے بھی بات کر رہا ہے، چرخہ چلانے والی بڑھیا سے بھی بات کر رہا ہے. ہر ایک کی عقل کے لیے اس کا جملہ رسول اکرم نے زندگی میں بیان کیا. تو یہ مفہوم الحمد کا بہت بلند چیپٹر الگ ہے، لیکن ایک بیسک سی بات
جو مان لیجئے فرسٹ سیکنڈ کلاس کی اعتبار سے ہو سکتی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کا دین دیکھنا ہو کہ وہ کتنا دیندار ہے تو یہ دیکھو کہ وہ مصلی سے ہٹنے کے بعد کیسا ہے۔ بے توجہ، ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھو کہ مصلی سے ہٹنے کے بعد وہ کیسا ہے، کیونکہ مصلی پر، محراب میں یا منبر پر اگر وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تحلیل پڑھ رہا ہے، تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اس سے اس کا دین طے نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ یہاں سے چلا جائے گا اور جب اپنی پرسنل لائف میں جب انوالو ہوگا یا اس میں گم جائے گا تب پتہ چلے گا کہ اس کا دین کون سا ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ یعنی رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو دکھاوے پہ نہ جانا کسی کے، بلکہ اگر تمہیں اس کو پہچاننا ہو تو ذرا دیکھو کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسا ہوتا ہے۔ کبھی کچھ امانت دے کر دیکھو، کبھی کچھ امانت لے کر دیکھو، کبھی کوئی وعدہ لے کر دیکھو، کبھی کوئی وعدہ کر دیکھو، کبھی ساتھ سفر کر کے دیکھو، کبھی اس کے ساتھ ٹھہر کر کے دیکھو، یوں اس کو آزماؤ، مصلی پر تسبیح و تحلیل دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ عبادت کسی ایک محدود دائرے میں ڈیوریشن میں ہونے والے کی پریکٹس کا نام عبادت نہیں، عبادت ایک حالت کا نام ہے نا توجہ؟ اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی فٹافٹ آپ اپنا کام کیجئے، عمل کیجئے اور پھر چلیے خدا راضی ہو گیا، یوں چل رہا ہے۔ اور یہ کہا یعنی دل میں جو باطن کی نیت ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ کھوٹ اگر دل میں ہے تو کوئی کعبے کا غلاف تھام کر اگر مناجات کرتا رہے تو اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ خداوند عالم ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مخلوق باطن سے واقف نہیں ہے، اسی لیے وہ ظاہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم ایسے زمانے سے، ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں صرف ظاہر پر توجہ دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے اس لیے نماز پڑھنا ہے، یہ رمضان ہے اس لیے روزہ رکھنا ہے، یہ مرثیہ ہو رہا ہے اس لیے فرش ادا پر بیٹھنا ہے، یہ محرم چل رہا ہے اسی لیے مجلسیں کرنی ہے، یہ ذی الحجہ اسی لیے حج کو جانا ہے، یہی چل رہا ہے، لیکن باطن کے اوپر کہ تمہاری نیت اور طبیعت کیسی ہونی چاہیے اس پر گفتگو نہیں ہو، جبکہ پروردگار عالم کے نزدیک ظاہر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر اس کا باطن خراب ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل توجہ ہے، عمل ٹھہرا ہوا ہے، انما الاعمال، کس طرح سے کس حسن سے فریم کیا سینٹنس کو، عمل ٹھہرا ہوا ہے نیتوں کے اوپر، یہ مائک کا سٹینڈ ٹھہرا ہوا ہے زمین کے اوپر، تو یہ جو اب یہاں ہے اپنا کام جو کر رہا ہے وہ اسی لیے کیونکہ زمین اپنی جگہ قائم ہے، اگر یہاں گڑا پڑ جائے تو یہ نہیں کھڑا ہو سکتا اپنی جگہ۔ ویسے ارشاد فرمایا نیت وہ زمین ہے جس کے اوپر عمل ٹھہرتا ہے، نیت میں اگر کسی کے کھوٹ ہے تو وہ ہزاروں برس اعمال کرتا رہے، نتیجے میں ابلیس کے سوا اور کچھ بننے والا نہیں ہے۔ بے بات واضح ہوئی؟ تو خیر دیکھیے بات ادھر سے ادھر نہ چلے جائیں، ہمیں اپنے مضمون پر رہنا پڑے گا، لیکن یہ مان لیجئے پریفیس چل رہا ہے، کیونکہ سلسلے وار اگر خدمت میں آپ کی حاضر ہوں گے تو یہ فاؤنڈیشن تب تک تیار ہو جائے، ورنہ پھر عمارت ٹھہرنے کی کوشش کرے گی پھر وہ گرے گی۔ معمار کی غلطی نہیں ہوگی، زمین کی غلطی ہوگی کہ مضبوط کیوں نہیں ہوئی۔ بات واضح ہے نا؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام رات دن ہر وقت کے گزرتے ہوئے اس کی حمد چل رہی ہے۔ عمل کو علی نے ٹائم لیس قرار دیا، عمل کو، ہم جو ہو رہی ہے عمل ہے نا، فعل ہے، اسے مولا نے کہا کہ اسے آپ محدود نہیں کر سکتے کسی زمانے میں کہ اللہ کی حمد 10 سال سے ہو رہی ہے یا 20 سال سے ہو رہی ہے یا 30 سال سے ہو رہی ہے۔ وہ آپ اگر جاتے جاتے واپس ریورس میں جاتے جاتے پہنچ جائیں اگر اس بگ بینگ کے بلاسٹ تک، تو کہا کہ بھائی 14
بلین ایئر 14,000 کروڑ برس پہلے یہ دھماکہ شروع ہوا جس سے اسپیس اور ٹائم کا کریشن ہوا، اور وہاں سے ہم گن رہے ہیں کہ کتنی دیر ہوئی، کتنے دن ہوئے، کیا ہوئے. اس سے پہلے گنا ہی نہیں جائے گا کہ کتنی دیر ہوئی، کیونکہ اس وقت تھا ہی نہیں. اس وقت کب، جب، اب، تب یہ سب تھے ہی نہیں. اسی لیے خداوند عالم کے لیے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ اس کی عبادت یا اس کی حمد کب سے ہو رہی ہے. بھائی توجہ ہے، کب سے ہو رہی ہے پوچھا نہیں جائے گا. تو وہاں تک چلے گئے تو حمد اس سے پہلے سے ہو رہی ہے. تو بھائی جب عمل ٹائم لیس ہے، توجہ ہے نا، حمد پروردگار عالم جب خود زمانے کے حدود سے باہر ہے، تو جو اس کی حمد کر رہا ہے وہ بھلا زمانے میں کیسے قید ہو سکتا ہے. اسی لیے اس کی حمد کرنے والی ذات کو زمانے کی سرحدوں سے بلند ہونا ہوگا، جس سبب سے وہ زمانے کا محکوم نہیں ہے بلکہ زمانہ اس کا محکوم ہے. زمانہ اس پر مسلط نہیں ہے بلکہ وہ زمانے کا امام ہے. یعنی پروردگار عالم کی جو ہمیشہ سے حمد ہو رہی ہے، اس ہمیشگی کے پیچھے وہ 14 انوار ہیں کہ جن کے اوپر وقت کا کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا. خلق سے پہلے بھی حجتیں تھیں، خلق کے ساتھ بھی حجتیں ہیں، خلق کے بعد بھی حجتیں رہے گی. بھئی بات ہو رہی ہے نا. یعنی دیکھیں ہم جہاں آنا چاہتے ہیں لاسٹ ڈے تک شاید جہاں بات پہنچے، یہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے. یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ بھئی جب حمد ہمیشہ ہو رہی ہے تو پھر کوئی تو ہو جو حمد کرے اس کو. ہم تو نہیں تھے ہمیشہ، انسانیت تو ہمیشہ سے نہیں تھی، فرشتے ہمیشہ سے نہیں تھے. آخر وہ ہستیاں کون ہیں جن کے اوپر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا، جو خداوند عالم کے ساتھ ایسے ہیں جیسے سورج کے ساتھ اس کی کرنیں نہیں کر رہے توجہ. جیسے آپ اس کے درمیان میں فاصلے کا تصور نہیں کر سکتے، ویسے ہی خداوند عالم کے ساتھ اہل بیت کے فاصلے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر خوشبو جدا تو پھول کی پہچان ختم، اگر روشنی جدا تو سورج کا تعارف ختم. جیسے روشنی سے سورج پہچانا جاتا ہے، خوشبو سے پھول پہچانا جاتا ہے، ذائقے سے پھل پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی ان سے وہ پہچانا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ تصور کیا کہ یہ نہیں ہے کسی زمانے میں، حالانکہ کوشچن انویلڈ ہے کیونکہ متا کی بحث آپ کی خدمت میں کل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی علی کو پہچانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، علی کو پہچانا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا تو پہچاننا چاہیے انسان کو جتنا انسانوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے. تو ہمیشہ ہم چل رہی ہے کیسے؟ کیونکہ ہمیشہ اس کی حمد کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے اس کی حمد ہو رہی ہے. ہمارے الحمدللہ کہنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ہم تو ایک سنے ہوئے جملے کو دہرا رہے ہیں. توجہ ہے نا بھائی. آپ مان لیجئے دادا کا اور پوترے کا رشتہ، یہاں رہتے ہیں نا ساتھ مل کر؟ نہیں رہتے. تو بھئی یہ مشکل الگ ہے اب، کیونکہ ہندوستان میں، پاکستان میں پوترا جو ہوتا ہے، مانو باپ کو دوبارہ اپنی اولاد گود میں آ گئی. بچے بڑے ہوتے ہیں نا، تو جب بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں نئے نئے چھوٹے چھوٹے، تو باپ کا گھر میں دل لگتا ہے، کتنی پریشانیاں دنیا میں جھیلتا ہے، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن گھر کو پلٹ کر جو آتا ہے شام میں، وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آتا ہے. اب بچوں سے کھیلتا ہے، بچوں سے دل لگتا ہے. اولاد تھوڑی نہ ہوتی ہے وہ دل نکل کے باہر آ جاتا ہے. صاحب اولاد ہے نا سب. پروردگار عالم جو انتظار کر رہے ہیں ان کی گودیوں کو اولاد سے بھر دے. لیکن آپ ایسے ہمیں مت دیکھیے کہ جیسے بچوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. بچے کو وہ بچہ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، وہ دل نکل کے گود میں آ جاتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے یہ کوئی الگ انڈیویجول نہیں ہے، یہ حصہ ہے میرا. تو دل لگتا ہے اس کا.
اب بچے گھر میں رونق ہوتی ہے، ایک شور پکار، اب سر میں درد ہوتا ہے، آپ بھی کبھی چیختے ہیں اٹھتے ہیں، لیکن گھر کی رونق تو بچوں سے ہی ہے نا توجہ؟ ماں باپ کی عزت و آبرو ہے، ماں کے لیے سرور کا سامان ہے، گھر کی رونق ہے، یہ سب بچے ہیں سارے۔ اب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو باپ کا دل تھوڑا ہوتا جاتا ہے کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں، اب دل نہیں لگتا گھر میں، اب بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنی زندگی میں بزی ہے، وہ کالج گئے ہیں، وہ دوستوں میں کچھ بھی، اب کہاں تک مسلط رہے، لہٰذا تھوڑا سا دل اٹھ جاتا ہے گھر سے۔ جب بچوں کی شادی ہو کے اور ان کے بچے ہوتے ہیں تو باپ کو پھر ایسے لگتا ہے مانو جیسے میرا بچہ پھر سے چھوٹا ہو گیا ہو، تو وہ اپنے پوتروں کے ساتھ جو دادا اور پوترے کے جو کہانیاں اور قصے ہیں یہ سارے اسی وجہ سے، اس ریلیشن کی وجہ سے کہ اسے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے میری اولاد دوبارہ ملی ہو۔ اب ان میں ہوتی ہے بات چیت، توجہ رہے بہت۔ تو اب دادا اپنی زندگی کے تجربے بچے سے شیئر کرتا ہے۔ سوچیے آپ، کہاں ایک 50 برس اور کہاں ایک 5 برس۔ اب بچے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بھئی کیا ہے ان کا مسئلہ، یہ ایسی ایسی چیزیں ہمیں سناتے ہیں کہ نہ سر سمجھ میں آ رہا ہے نہ پیر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دادا کہتے ہیں تو سنتا ہے، سن کر وہ دہراتا ہے کہ بھئی دادا نے یہ کہا، دادا نے یہ کہا۔ اب دادا نے کہا خبردار دیکھو رات میں اکیلے باہر نہ نکلنا، تو اسے اس جملے سے کچھ مطلب نہیں ہے، وہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی دادا نے کہا رات میں باہر نہیں نکلنا ہے، رات میں باہر نہیں نکلنا ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی اس کی گزرتی ہے، دادا کا انتقال ہوتا ہے، پروردگار عالم یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں انہیں عمر طویل عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، کیونکہ جیسے ہر ادارے کی اپنی اپنی ایک الگ کیفیت اور بات ہوتی ہے، رونق کی ادارے جعفریہ کی خاصیت یہ بزرگ چہرے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا ہے کہ ایسے ہی ہمیشہ اسی طرح اس ادارے کی رونق بنے رہے۔ اب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، اب ہوتے ہوتے وہ اب جھیلتا ہے دنیا کو، بڑا ہوا نا، اب باہر گیا فلاں رات میں نکلا تو لوگوں نے بدماشوں نے گھیر لیا، 50 مصیبتیں ہوئی، کیا ہوا؟ اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ دادا نے کہا کیا تھا، کیونکہ اب ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے، جب صرف سنا تھا اب محسوس کر رہا ہے۔ پھر یہ دادا بنتا ہے، پھر اپنے پوترے سے کہتا ہے جو خبردار رات میں اکیلے باہر نہ نکلنا، توجہ نا۔ تو اب جو یہ کہہ رہا ہے یہ دہرایا ہوا جملہ نہیں، یہ جیا ہوا تجربہ ہے۔ اب اس کا پوترا پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ جانے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ اس ایج میں تھا نہیں کر رہے توجہ۔ ایسے ہی بالکل ہے ویسا ہی رشتہ، جب رسول نے کہا الحمدللہ تو ہم بس سن کر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جملے کے پیچھے کے سر کیا ہے، اسرار کیا ہے، تجربات کیا ہے، لیکن یہ قلب رسول جانتا ہے کہ وہ کون سی طبیعت و کیفیت ہے جس کے نتیجے میں الفاظ نکلے الحمدللہ۔ ہمارا نماز پڑھنا دیکھ کر دہرانے والا عمل ہے، ہمارا تسبیح و تحلیل پڑھنا سن کر ریپیٹ کرنے والے الفاظ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جو اس کی حقیقتیں ہیں، عبادت کی حقیقتیں، وہ سب انہیں پتا ہے، اسی لیے اللہ کی حمد ہم نہیں کر رہے بلکہ وہ کر رہے ہیں، ہمیشہ سے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا ارشاد فرمایا ٹائم لیس ہے اس کی حمد، تو حمد کرنے والے بھلا وقت میں کیسے آئیں گے؟ اب دیکھیے یہ ہو گیا ٹائم کی بحث چلی نا، اب پوزیشن کی بحث ہے اس میں کہ بھائی کہاں ہو رہی ہے حمد۔ کہا کہ بھائی زمین پر اس کی حمد ہوتی ہے، آسمان پر حمد ہوتی ہے، چاند پر حمد ہوتی ہے، ستاروں پر اس کی حمد ہوتی رہتی ہے، گیلیکسیز میں ہو رہی ہے، 7 آسمانوں پر چل رہی ہے، عرش پر، کرسی پر، سدرہ پر، دنا پر، فتد اللہ پر، خوابہ پر، خوسینہ پر، ادنا پر، کہاں کہاں اس کی حمد ہو رہی ہے؟ تو ہر جگہ اس کی حمد ہو رہی ہے، کہاں ہے نا فیکٹ؟ لیکن آپ بتائیے آپ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم تو یہیں ہیں، تو بھائی ہم تو یہاں ہونی چاہیے، ارتھ پر ہونی چاہیے پوری حمد سے، لیکن یہ اتنی الگ الگ مقامات پر ہم کیسے ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حمد کرنے والے کسی دائرے میں بھی محدود نہیں ہیں، نہ وقت کا ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ مکان انہیں کبھی گھیر سکتے ہیں، اسی لیے وہ لامکان بھی ہوتے ہیں، لازمان بھی ہوتے ہیں۔
स्पेस और टाइम के पाबंद हम लोग हैं, उनके ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। ना जमाना उन्हें कैद कर सकता है, ना मकान उन्हें कैद कर सकता है। इसी वजह से जब आदम दुआ कर रहे थे, आदम की दुआ चल रही थी, नूह की दुआ चल रही थी, सिलसिले अंबिया की दुआ चल रही थी, रसूल अकरम मैदान खैबर में पुकार रहे थे, आज 1400 बरस के बाद हम पुकारे जा रहे हैं, फिर औलादों में सिलसिला जारी रहेगा, क़यामत तक अली को आवाज़ देती जाएगी दुनिया कि हमारी मदद के लिए आइए। कब इतने अरसे से लेकर इतने तक आखिर सब अली को कैसे पुकार रहे हैं? क्योंकि ज़माना गुजर रहा है, लेकिन ज़माने के गुजरने से अली के वजूद के ऊपर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। बात वाज़ेह हो रही है ना? यानी हम खिदमत में आपकी देखिए कोशिश मारिफ पे ही कर रहे हैं, वही बहस चल रही है कि इतनी दूर से आकर, इतनी जहमतें आपको देकर, कि जिस मशक्क़तों से उठा कर जो आपने हमें यहाँ तक बुलाया है, इतनी जहमतों के बाद हम आपसे ये कहने तो नहीं आए हैं कि शराब हराम है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, बड़ों के साथ अदब अखलाक से पेश आना चाहिए, बच्चों से मोहब्बत। ये हो गई क्लास LKG UKG क्लास ख़त्म हो गई। मारिफ पे बहस हो रही है कि जिसके नतीजे में इंसान की फिक्र में वो फ़र्क पैदा हो कि उसके बाद उसका एक सजदा हज़ारों बरस की इबादतों के सफ़र को तय करे। रीज़न ये है क्योंकि शब क़द्र में जैसे परवरदिगार आलम ने कहा, अगर तुम पहचानते होते इस रात को तो तुम्हें समझ में आता कि यहाँ एक किया जाने वाला अमल एक रात का अमल नहीं बल्कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल हो जाता है। तो वैसी कैफियत है, फर्श अज़ा भी वही कैफियत लेकर आता है। शब क़द्र के मौके भले ही किसी दुनिया में किसी उम्मत को न मिले बाद में, लेकिन हुसैन के आज़ादारों को साल भर शब क़द्र के मौके मिलते जाते हैं। फर्श अज़ा पर जब वो आए तो शब क़द्र का एजाज़ है इस फर्श अज़ा पर कि एक एक लम्हा एक घंटा नहीं होता, हमारे लिए एक घंटा है, ये परवरदिगार आलम की बारगाह में हज़ारों साल की इबादत होती है ना? तवज्जो देखिए, टाइम डायलेशन पर कल बहस हो गई खिदमत में आपकी, अब उस पर जा नहीं सकते। तो मतलब क्या है? मतलब ये हस्तियां वो है जिनके ऊपर ज़मान व मकान का कोई असर नहीं होता। ये हम्द कर रहे हैं उसकी, हम दोहरा रहे हैं इनको सुनकर, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सिर्फ यही वसीला है। इसके अलावा अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नाशुक्री हो गई, हुई ना नाशुक्री? भाई किसी ने आपकी किसी से पहचान कराई जिससे आपका कोई फायदा हुआ, तो आपने पहचान कराने वाले को भुला दिया, जो बीच का कांटेक्ट होता है उसे भुला दिया और खुद ही जाकर उनसे दोस्ती करने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ से सीधे आ गए, हम आपकी बात सुन रहे थे क्योंकि वो आपको लेकर आए थे। तो यूं आकर हमसे बात करने की कोशिश ना करिए, अगर वो रेफर करेंगे तो बात होगी वरना नहीं होगी। ऐसे ही चलता है ना। तो अगर वो दरमियान के कांटेक्ट को छोड़कर आप जाकर किसी से बात करें तो ये नाशुक्री हुई ना, ये कमजरफी हुई। तो भाई उसकी हमद है, ये कर रहे थे वो सुन रहा था, ये एक दो की आपस की महफिल थी, हमें सिखाया तुम भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जब तक के इनकी मोहब्बत दिल में है तब तक ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वैलिड होगा। अगर इनको छोड़कर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहने की कोशिश करे तो परवरदिगार आलम कहेगा कि तुम्हारी इतनी मजाल कि बगैर हमारे चेहरों के दरमियान में हुए हमसे सीधे बात करने आ गए। इसी वजह से उल्फते अहले बैत अतहार के बगैर इबादत होती ही नहीं है, बल्कि ऐसा अमल होता है जिस पर सजा दी जाती है खुदावंद आलम की जानिब से। जैसे गुनाह होता है वैसी हो जाती है इबादत, अगर छोड़ दिया इनको तो, है ना तवज्जो। तो देखिए क्या इरशाद फरमाया मौला ने आगे कि भाई वो टाइमलेस है सिफत, हमद उसकी कैद नहीं होती ज़माने। लेकिन जो बात नतीजे तक आएगी इंशाअल्लाह कि अलहम्द सिर्फ हम समझते हैं वो आवाज़ नहीं है,
الحمدللہ کہنا آواز نہیں ہے، بلکہ جملہ ہو یا کوئی نام ہو، لفظ ہو یا آواز ہو، وہ انرجی ہوتی ہے نا بھائی. سارے اب دیکھیے، اب کل کہا تھا آپ سے کہ ڈاکٹر سے یہاں پر، تو آپ ڈاکٹر سے تصدیق کریں گے. آواز سننے کا جو پروسیس ہے تو برین پروسیس کرتا ہے نا آواز کو، یعنی یہ جو ایئر میں ہماری آواز جا رہی ہے اسے تو برین ریڈ نہیں کر سکتا. یہی ہوتا ہے نا. کان میں جانے کے بعد وہ کیا کیا کنورژنس ہوتے ہیں، ساؤنڈ ویوز، پھر وہ الیکٹرک سگنل میں بدلے، پھر وہ اس میں بدلے، پھر برین نے ریڈ کیا کہ اچھا یہ آواز ہے، اس کا یہ مطلب ہے نا. جیسے فون میں، جیسے مائک میں، تو آپ کی آواز نکلتے ہی فون میں کہاں گئی؟ اب وہ ساؤنڈ ویوز باقی نہیں رہی، وہ کچھ اور ہو گئی. پھر وہ وہاں سے لے کے وہاں تک چلی، سیٹلائٹ سے وہاں سے ہوتے ہوئے پہنچ گئی انڈیا، پاکستان، جس سے بھی آپ بات کر رہے تھے. پھر وہاں نکلی فون سے باہر، پھر وہ ایئر میں آئی آواز کی صورت میں، پھر کانوں میں گئی، پھر کان نے کنورٹ کیا، پھر برین نے ڈیکوڈ کیا، پھر جب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ بول رہے ہیں. مطلب وہ آواز نہیں ہے بلکہ انرجی کی ایک صورت ہے جو بدلتی جا رہی ہے. جہاں جہاں جیسے جیسے پہنچ رہی ہے کسی ریسپشن کی طرف تو وہاں اسے بدل رہی ہے نا توجہ. یعنی الحمدللہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انرجی ہوتی ہے. اور جب یہ پلٹتے 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 اپنی حقیقت کی طرف چلے جائے تو پھر وہ کچھ اور چیز ہو جاتی ہے، جسے مولا کائنات نے اپنے خطبات میں، جیسے یہ خطبات میں آپ کی خدمت میں آغاز کیا تھا، جس میں مولانا ارشاد میں دیکھو الحمد کو محض آواز نہ سمجھنا، کیونکہ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاح للذکر ہی، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے حمد کو اپنے ذکر کی چابی بنایا. تو ہمارے لیے بھلے ہی وہ ایک لفظ ہے لیکن مولانا ارشاد فرمایا وہ صرف لفظ نہیں بلکہ وہ چابی بھی ہے جس سے کوئی چیز کھولی جاتی ہے. بھائی ہے نا. جیسے آواز کے ذریعے سے پڑھے لکھے قابل لوگ یا تجربے کار لوگ چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو کھولتے ہیں، تو چابی کا کام ہوا نا. بچے کو سمجھانا کوئی چیز، اس کے دماغ میں کوئی چیز پہنچانا، مطلب عقل کو کھولنا. تو کیسے کھولا؟ چابی ہونی چاہیے تو کھول دیا. مطلب وہ لفظ نہیں ہے، وہ چابی کا کام کر رہی ہے. تو مولانا اسی لیے شاہ مفتاح ہے وہ بھی، کس کی؟ کا اس کے ذکر کی. ہم نے مفتاح ہے. اور کیا ہے؟ وَسَبَبًا لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِ، یہ نہج البلاغہ ہے. سبباً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِ، اور کیا ہے وہ؟ سبب ہے، سبب اس کے فضل میں زیادتی کا سبب. حمد کیا ہے؟ الحمد زیادتی کا سبب ہے. سبب ہم اردو والا سمجھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ریزن کو سبب کہتے ہیں، لیکن عربی میں سبب کا مطلب ریزن نہیں ہے. عربی میں سبب کا مطلب کنیکشن کے ہے، جس کی لینگویج میں سبب کے معنی یہ ہے اس رسی کے جسے کوئی انسان نیچے سے اوپر پھینکتا ہے، اسے پھنساتا ہے اور اس پہ چڑھ کر بلندی کی طرف جاتا ہے. اس رسی کو جس کے ذریعے سے وہ پستی سے بلندی کی طرف گیا اسے سبب کہتے ہیں عربی میں. تو مولانا ارشاد فرمایا حمد بھی ایک سبب ہے. بھائی توجہ، کیا ہے؟ ایک سبب جس کے ذریعے سے بندے اپنے معبود تک پہنچتے ہیں. یعنی الحمدللہ کہنے والا اگر یہ شعور ہی نہیں ہے اس کو کہ بھئی میں کیا بول رہا ہوں، الحمد ہے کیا ہے الفاظ میں، تو وہ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ تو تراویح ہو گئی پھر کہ بغیر سمجھے کچھ بھی بولتے ہوئے چلے جاؤ، ایسے نہیں. لیکن جو شعور رکھنے والا ہے، جو سینس کے ساتھ بات کرتا ہے، سوچتا یا سمجھتا ہے، ویسے اس کے لیے کیا کیفیت ہے مولانا صاحب؟ اب وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ وہ ایک سبب ہے، سبب جس کے ذریعے سے وہ پہنچنا چاہتا ہے کہیں. الحمدللہ 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 شعوری میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر غربت کی نیت سے کہیں پہنچنے کی، پروردگار عالم کی بارگاہ تک جانے کی نیت سے، اس شعور کے ساتھ الحمدللہ وہ اٹیمپٹ ہے جس میں کوئی رسی پھینک کر کسی بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے. نہیں کر رہے توجہات. اب مولانا ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو حمد کو صرف لفظ نہ سمجھنا بلکہ وہ ایک سبب ہے، لیکن سبب کو بھی رسی نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ نے بھی اپنی رسیوں کا تذکرہ کیا ہے.
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ بھائی جس نے وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے کر آیا، وہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کہاں ہے اللہ کی کوئی رسی؟ آپ اٹھا کر دیکھیں، آسمانوں سے کچھ لٹکتا ہوا تو ہے نہیں، تو پھر آخر وہ کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں؟ کہا دیکھو رسی کی مثال دی گئی ہے، لیکن اسے کوئی رسی ہی نہ سمجھ لینا جیسے کوئی اصل میں رسی ہوتی ہے، بلکہ ہم تمہارے درمیان میں ایسے انوار بھیجنے والے ہیں جن سے اگر وابستہ رہو گے تو ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ جن سے وابستہ رہو گے تو ہم تک پہنچو گے، اگر ان کو چھوڑو گے تو تمہارا اور ہمارا کنیکشن ٹوٹ جائے گا، پھر تم کبھی ہم تک نہیں آ پاؤ گے، چاہے کعبے کے اطراف میں دم نکل جائے۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رسول اکرم نے کہا ہے کہ اگر کوئی عمر نوح عبادت میں گزار دے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں دے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلومانہ قتل ہو جائے، اگر علی کو نہیں پہچانتا تو اسے جنت کی بو بھی نہیں آنے والی ہے نا توجہ؟ تو اب وہ سبب یہاں بہت توجہ رہے، کنیکشن کیسے کیسے مڑ رہا ہے۔ حمد کو علی نے سبب کہا، سبب کو اس رسی کو پروردگار عالم نے اہل بیت کہا۔ بات یہاں تک تو آ گئی نا؟ حمد کو مولا نے کیا کہا؟ سبب۔ یہ ہے خطبہ، جسے بھی دیکھنا ہے یہیں پر دیکھیے۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ۔ حمد سبب ہے، سبب اللہ کے فضل کی زیادتی کا سبب ہے حمد۔ اب حمد سبب ہے، رسی۔ قرآن نے کہا کہ بھئی دیکھو ہماری مضبوط رسی کو تمہیں تھامنا ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں گے بھئی یہاں تو سبب ہے، قرآن میں تو عروہ ہے، عروۃ الوثقی ہے یا حبل ہے یا کوئی ایسا سبب تو نہیں ہے، ہوتا ہے نا ڈاؤٹ؟ تو کل ہم جو لے کر آئے تھے بک خدمت میں آپ کی عرض کر کے دکھانے، لیکن آپ دیکھ لیجیے دعائے ندبہ میں جب امام وقت کو خطاب کیا جا رہا ہے، سوال پوچھتے پوچھتے کہ بھئی این الحسن والحسین، این ابناء الحسین، دعائے ندبہ میں نا، اس میں ایک جملہ امام وقت کے لیے استعمال ہوا ہے، این السبب المتصل بین السماء والارض، کہاں ہے وہ سبب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں اتصال رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی حمد کو علی نے سبب کہا اور سبب کو دعائے ندبہ نے امام وقت کہا، یعنی امام وقت کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام ہے ان کا الحمد۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بھئی سورت کی بحث ہے نا، ہمیں ڈاؤٹ تھا اس بات کا، اسی لیے ہم ایک اور پرنٹ لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت۔ یہ ہے تفسیر فرات۔ اس تفسیر کا کیا پیمانہ ہے؟ یہ تفاسیر میں دلچسپی رکھنے والوں کو اندازہ اس بات کا، امام کے قریب ترین چاہنے والوں میں سے ایک نے سوال پوچھ کر آیتوں کی ڈیٹیلز جمع کر کے تفسیر بنائی، تفسیر فرات کوفی۔ توجہ نا، والیوم 1 پیج نمبر 160۔ اس میں کچھ عجیب سی بات کی مولا نے، یہاں روایتوں کی چین ہے، فراتو قال حدثنی احمد بن عیسیٰ، پھر اس کے بعد ہارون منانا، پھر حکیم بن جبیر، انہوں نے کہا قال سمعت علی ابن الحسین علیہ السلام۔ جنائی چوتھے امام سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے تفسیر فرات میں موجود ہے، یہی پیج ہے، آپ آئیں دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہی حدیث ریپیٹڈ ہے، جس میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے پورے مزاج کو، تلاوت کو چینج کر دیا۔ فرماتے ہیں ان لعلی فی القرآن اسماء لا یعرفونہ، بے شک کہ قرآن مجید میں علی کے کچھ ایسے نام ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔
قرآن مجید میں علی کے کچھ ایسے نام ہیں جنہیں لوگ ہی نہیں جانتے کہ وہ علی کا نام ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. آیتوں کے بیچ میں پروردگار عالم نے مولا کائنات کے کچھ ایسے نام رکھ دیے ہیں جنہیں جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ علی کا نام ہے. توجہ ہے نا. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ علی کے نام دہراتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیت پڑھ رہے ہیں لیکن اصل میں وہ علی کے نام دہراتے رہتے. علی کے ناموں کے پڑھنے کو ہی اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت قرار دیا ہے. نام علی کا ورد کرنے کو ہی خداوند عالم نے قرآن مجید کی تلاوت قرار دیا ہے. بہت سارے نام ہیں مولا کائنات کے قرآن مجید میں ایسے. دین جہاں استعمال ہوا وہ علی کا نام ہے. ایمان جہاں استعمال ہوا وہ علی کا نام ہے. صراط جہاں استعمال ہوا وہ علی کا نام ہے. سبیل جہاں استعمال ہوا وہ علی کا نام ہے. تقوی جہاں استعمال ہوا وہ علی کا نام ہے. زہد جہاں استعمال ہوا وہ علی کا نام ہے. یقین جہاں استعمال ہوا وہ علی کا نام ہے. جتنے ایسے مقدس و مبارک الفاظ ہیں وہ علی کے نام ہیں جو استعمال کیے ہیں پروردگار عالم نے قرآن میں، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک نام قالا فعلی من اللہ، ایک نام مولا کائنات کا ان تمام ناموں میں ایک علی کا نام ہے اذان. نہیں ہو رہی توجہ؟ ایک نام اذان ہے. آپ نے سوچا ہے اس پر کیا لفظ ہے یہ؟ بھئی یہی تو تدبر ہے. دعوت فکر اسی کو تو کہتے ہیں. اسی لیے ہم زبردستی نہیں کر رہے ہیں، ہم تھاٹ دے رہے ہیں. آپ سوچ کر آپ خود ہی بتائیے. جیسے خداوند عالم نے دیا نا، اس نے کیا کہا بھائی میں زبردستی سجدہ نہیں کراؤں گا، میں یہ سارے دلائل دیکھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، سوچ کر تم ہی بتاؤ کیا مجھے سجدہ ہونا چاہیے یا نہیں. ہے نا؟ بالکل ویسے ہی دعوت فکر ہے. الف زال نون، تو کیونکہ الف کی آواز نہیں ہوتی اسی لیے اسے حمزہ گنا جاتا ہے. حمزہ زال نون یہ روٹ ہے. اس سے لفظ بنا اذن، اس سے لفظ بنا اذان، اس سے لفظ بنا مؤذن. سارے الفاظ سے. اذن کسے کہتے ہیں؟ کان کو اذن کہتے ہیں. اذن مطلب کان. اذان کسے کہتے ہیں؟ کان پر پڑنے والی آواز کو اذان کہتے ہیں. سمجھے؟ یعنی اذان کا لٹرل میننگ لینگویج میں آپ دیکھیں گے تو آواز جو کانوں پر پڑے اسے اذان کہتے ہیں. تو آپ اگر کچھ ہم سے بول رہے ہیں تو وہ بھی اذان ہے، ہم آپ کو کچھ بول رہے ہیں تو یہ بھی اذان ہے، یہ ساری اذان ہے. لیکن خداوند عالم نے کہا ایسے نہیں. کیونکہ بھائی جیسے مان لیجئے کہ سبیل راستے کو کہتے ہیں، تو یہاں سے ایک راستہ چلا، وہاں ایک راستہ، وہ ایکس روڈ چلی، وہ راستے چلے، تو یہ سبیل ایسے نہیں. خداوند عالم نے کہا میننگ ڈکشنری میں ہوگا یہ، لیکن جب ہم استعمال کریں اسے قرآن مجید میں تو اس کے معنی وہ ہے جو ہم بتائیں گے. بھائی توجہ نا. ان جنرل بھلے یوز ہوتا ہوگا دنیا میں، لیکن جب اللہ کہے گا سبیل تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے جعفریہ سے آپ کے گھر کے راستے کو سبیل کہہ رہا ہے. راستے کو سبیل کے معنی راستے کے تو ہے، لیکن جب اللہ کہے گا سبیل تو یہ سب راستے مراد نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آفیشیل یوز کر رہا ہے اس کو. یہ سب ہم لوگ ایسے ہی یوز کر رہے ہیں لینگویج کے اعتبار سے. خداوند عالم کہے اگر کوئی لفظ تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. ویسے ہی اذان آواز جو کان پر آئے اسے کہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ہر آواز کو جو کان پر پڑے اسے اذان نہیں کہا جائے گا. کان میں کچھ سنائی دیا اذان ہے، اذان ایسے نہیں کہا. پھر کیسے پروردگار تیرے نزدیک آخر کون سی آواز کو اذان کہتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے مولانا ارشاد فرمایا. اور اذان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، بے شمار فضیلت. کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے، ہم نے اپنے بزرگوں سے، وہ چین ہوتے ہوئے حدیث تک جاتی ہے. وہ اب
اس میں بحث پڑھنا نہیں کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھی نہیں تھی، لیکن کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم کبھی ایسا موقع ڈھونڈ لو جب تم اذان دو. مومن کے لیے کہا گیا کہ مرے نا بغیر اذان دیے، کہیں پوری زندگی گزر گئی اور ایک بھی اذان نہیں دی، تو کہا کہ گھر میں مسجد میں کہیں موقع مل جائے، کہیں مجلس میں نماز ہو رہی ہے، مجلس کے بعد جب بھی موقع ملے تو کہا کھڑے ہو جاؤ اور خواہش کرو کہ میں اذان دوں. اسی وجہ سے جتنی زیادہ اذان دینے کی خواہشوں کے واقعات ہے اتنی زیادہ اور کسی کی چیز کی نہیں. ہر کسی نے خواہش کی میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا. 19 ماہ مبارک کی فجر کو علی نے کہا کہ میں اذان دوں گا. مسجد کوفہ میں علی کی آواز اذان گونجی. ہے توجہ؟ اس میں مولانا ارشاد فرمایا یہ وہی سب تو دے رہے تھے، مخلوق تو دے ہی رہی تھی، اللہ نے بھی اذان دی. نہیں کر رہے توجہ. اب مشکل تو یہی آتی ہے کیونکہ اگر ہم رہ جائیں گے شراب حرام ہے، نماز واجب ہے، بڑوں کو ستانا نہیں ہے، دوستوں کو نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ہم اگر اسی میں رہ جائیں گے تو پھر آگے کب بڑھیں گے ہم؟ مورل سائنس ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انسان بدتمیز ہو جائے زندگی میں، لیکن اس کی ایک ایج ہوتی ہے نا. کب تک چلتا رہے گا یہی؟ ایک پیریڈ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. اسکول میں جیسے 8 پیریڈز ہوتے ہیں تو سب الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو ویسے ہی معارف کا بھی تو کوئی ایک پیریڈ مل جائے. پورے سال میں 10 دن کے لیے 10 دن بھی معرفت کے لیے نہیں ملیں گے تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی. جبکہ عرفان سب سے زیادہ کمپلیکس اور پریسٹیجیس سبجیکٹ ہے سب سے زیادہ اسلام کا. جتنے بھی مدارج ملے ہیں لوگوں کو عرفان کے نتیجے میں ملے. معرفت کی وجہ سے سلمان ہے، ابو ذر معرفت کی وجہ سے، میسم کی وجہ معرفت کی وجہ سے. معرف نے شخصیات کو کہاں سے کہاں پہنچایا، ایک لمحے کی ہی صحیح معرفت نے حر کو حر بنایا ہے. تو یہ وہ بحث ہے. تو مولانا ارشاد فرمایا اللہ نے بھی اذان دی، اسے بھی خواہش ہے کہ میں بھی اذان دوں. لیکن پروردگار ہم جب اذان دیتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اذان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تیری طرف بلاتے ہیں. لیکن آخر تو نے کون سی اذان دے دی اور اس اذان کے ذریعے سے تو کسی کی طرف بلانا چاہ رہا تھا. تو مولانا ارشاد فرمایا یہاں دیکھ لیجئے گا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. جب حج اکبر کر کے رسول اکرم پلٹ رہے تھے، غدیر کے میدان میں پہنچے تو پروردگار عالم نے کہا اب میں اذان دوں گا. اب میں اذان دوں گا. ہم اذان دیتے ہیں تو 4 مرتبہ اللہ اکبر آیا، اشہد اللہ آیا، رسالت کی ولایت کی گواہی آئی، حیا علی آیا، یہ چل رہا ہے. لیکن اس نے حج اکبر غدیر کے میدان میں جب اذان دی تو آغاز کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی اللہ نے لوگوں کو علی کی طرف بلانے کے لیے آواز دی، جو جب کانوں پر پڑی تو اس آواز کو اذان کہا گیا. جس سے ہمیں اذان کا ڈیفینیشن سمجھ میں آیا کہ جب کوئی بلانے والا کسی کو علی کی طرف بلاتا ہے تو وہ نارمل آواز میں شمار نہیں ہوتی. جب کوئی کسی کو علی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے تو علی کی طرف بلانے والی آواز کو اذان کہتے ہیں. نہیں توجہ نہیں کر رہے. اگر وہ علی کی طرف نہیں بلا رہی ہے تو خداوند عالم نے اسے دوسری آوازوں میں شمار کر دیا، اسے اذان نہیں کہا گیا. اذان ہے ہی وہ جس کے پیچھے مقصد ہو کہ محبت علی کی طرف بلائی جائے. نہیں کر رہے توجہ بھائی. اذان کا میننگ ہی جب علی سے ہو رہا ہے تو یہ سوال کیسا اٹھایا لوگوں نے کہ بھائی اذان میں پھر ہم علی کا نام لے یا نہ لیں. اس کے نام کو اذان کہا گیا اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں
جس کی طرف بلانے کو ہی اذان کہا گیا، اسے چھوڑ کر کون سی اذان ہو سکتی ہے؟ وہ شور پکارے اور گڑبڑ کی آواز کی طرح ہو جائے گی اور کچھ اس کا بدلہ نہیں ملے گا اگر وہ علی کی طرف نہیں بلا رہی ہے۔ یعنی خداوند عالم نے اذان کو ڈیفائن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آواز علی کی طرف بلاتی ہے تو اس آواز کو آواز نہیں اذان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب فرش عذاب بچتا ہے اور جب ذکر اہل بیت کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے تو مرثیے اور سلام کو وہ مقام حاصل ہے جو مقام اذان ہے۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آخر ہماری زندگی کہاں چلی گئی؟ ہم نے کیا سمجھا؟ اور علی کے لیے کیسی کیسی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اتنی مظلوم ذات آج بھی، یعنی صفت میں مزاج میں تو شام والوں سے ہم مل گئے جو ممبروں سے آ کر علی کے خلاف بولا کرتے تھے، پھر کہنے کو علی کے چاہنے والے۔ یہ کیسے علی کے شیعہ ہیں؟ بھائی جھوٹی تعریف ہی سے کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ بھی مولا کائنات کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ تو شیعہ ہیں تو خوش ہوئیے، پھر نہیں توجہ نہیں کر۔ یہ کیوں ویریفائی کرنے بیٹھ گئے آپ؟ بھائی رشتہ ہوتا ہے نا، رشتہ کیا کرتا ہے؟ رشتہ لے کر آتا ہے سوال بیچ میں، کالا کھٹ کوئلے کی طرح بیٹا گود میں، ماں کی گود میں، شکل عجیب سا۔ آیا ایک شخص بچے کو اپنے پال رہی ہے، اسے وہ کر رہی ہے، اس نے کہا بھائی کیا کہنے، آپ کا بیٹا تو چاند کی طرح ہے۔ تو وہ پلٹ کر اس سے کہے گی کہ اس کا کلر دیکھ، اس کی صورت دیکھ، فلاں دیکھ، چاند کیسے کہہ رہا ہے اس کو؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ ماں کیا کہے گی؟ ماں کا دل خوش ہوگا کہ میرے بچے کو چاند کہا جا رہا ہے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے وہ بات کی بحث ہوگی، لیکن محبت تو طے کر دے گی کہ بھائی جسے میں چاہتی ہوں اگر اس کی تعریف ہو رہی ہے تو خوش ہوتا ہے دل۔ بھائی توجہ ہے نا؟ نہیں کر رہے۔ یعنی بھائی ٹھیک ہے کہ ذاکر کی ذمہ داری ایک ہے کہ اس کو اپنا پریپریشن کرنا چاہیے، ہوم ورک کرنا چاہیے، ریفرنسز دینے چاہیے، حوالے، یہ ہماری ذمہ داری، لیکن آپ بھی تو اپنا بتائیے کہ ہم اگر جھوٹ موٹ ہی مولا کائنات کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ تو خوش ہو جائیے چاہنے والے ہونے کی وجہ سے۔ یہ عجیب سے چاہنے والے ہیں کہ محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور تعریف ہوتے ہی سوال پوچھ رہے ہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی محبت ہے تو مان لو، نہیں کر رہے توجہ، الفت ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ پھر آپ کی ہی مولا کی تعریف ہو رہی ہے۔ عجیب شیعہ ہو گئے ہیں دنیا میں کہ بھئی علی کی شان میں کچھ کہا، ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ بھئی بشر کیا کہیں؟ جب رسول نے نہیں کہا تو کوئی اور کیا کہے گا؟ رسول اکرم نے کہا میں چھپا رہا ہوں تیرے فضائل یا علی، کیونکہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر چھپا لیا تو چھپ گئے فضائل، اب معلوم ہی نہیں کسی کو۔ تو جب چھپے ہوئے ہیں تو بیان ہی کیا ہوں گے بتائیے؟ اتنے سے وہ دو چار کیا بیان ہو گئے، اس میں دنیا لڑ کھڑا گئی۔ بتا دیتے اگر دو چار رسول اکرم تو نہ جانے کیا عالم ہو جاتا۔ علی اس مظہر توحید کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات مقدس سے جڑی ہوئی ہر مبارک چیز کے نام علی کے لیے رکھے، اسی وجہ سے اذان بھی علی ہے، صلات بھی علی، صوم بھی علی ہے، زکوٰۃ بھی علی، رمضان بھی علی ہے، رجب بھی علی، کعبہ بھی علی ہے، سدرہ بھی علی، زمزم بھی علی ہے، صفا بھی علی۔ یہ سارے الفاظ علی کے الگ الگ نام ہیں، لیکن جیسے مولا نے ارشاد فرمایا انسان کو معلوم نہیں کہ کہاں کس آیت میں اللہ نے علی کے کون سے نام کو چھپا کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے مبارک ناموں میں سے علی کے ایک نام کو کہتے ہیں الحمد۔ کر سکتے ہیں نا بات آگے؟ نہیں آج نہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اب تو ٹائم ہو گیا ہمارا۔ اب ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی 2 دن بچے ہوئے ہیں، لیکن خدمت میں آپ کی ہم عرض یہی کرنا چاہتے ہیں
کہ علی کی محبت نے مقام عطا کیے ہیں. جتنے بھی مبارک نام آپ کو سنائی دیتے ہیں، بزم رسول سے لے کر حجت زمان کی غیبت تک، ان سب کو شرف علی کی محبت سے ملا ہے. خداوند عالم کے نزدیک عزیز عظیم ترین عبادت، جو عبادت یعنی اعمال کو عبادت میں بدل دے، وہ علی کی محبت ہے. بے شمار نام ہے اس کے. الحمد بھی اسی کے ناموں میں ایک نام ہے. کوثر اس کا نام ہے، دہر اس کا نام ہے، مزمل اس کا نام ہے، مدثر اس کا نام ہے، اخلاص اس کا نام ہے. جتنے آپ کو سورے مل جاتے ہیں، نبا اس کا نام ہے، انما اس کا نام ہے، حلتا اس کا نام ہے. یہ اس کے نام ہے مبارک و مقدس، جن میں سے الحمد بھی اس کا ایک نام ہے. تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ہمیں وہ لام کی شدت سمجھ میں آتی ہے کہ الحمد اللہ ہی نہیں، الحمد للہ. خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو صرف میرے لیے الحمد ہے، میرے لیے. یعنی یہ جو صرف کی شدت کا جو اس نے زور دیا، یہ کیوں اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے ہمیشہ الحمد کے ساتھ، اس بات پر سمجھ میں آیا کیونکہ الحمد علی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور خداوند عالم نے کہا علی ہے میرے لیے، صرف میرے لیے. للہ، صرف میرے لیے. بہرحال دیکھیے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، 2 دن اور ہے. لیکن اپنے بھائیوں کی خدمت میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ پراشوب دور ہے، اس میں اپنی عبادت سے نکالی جانے والی روح کو آپ محفوظ رکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے بے روح کوئی بدن ہوتا ہے، ویسے ہی بے معرفت ایک عبادت کا مجسمہ بنا ہوا ہے جسے ہم پریکٹس یا ایک کسی فارمیلٹی کی طرح انجام دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے دین. اس سے بہتر تو ہے کہ انسان ایتھیسٹ رہے. کیا ضروری ہے بھائی کلمہ پڑھنا؟ لیکن پڑھ رہے ہو تو پھر دل سے پڑھو، واقعی جڑ کے پڑھو، معرفت سے سمجھ کر محبت و مودت سے پڑھو. یہ خاندان میں اگر پیدا ہو گئے مسلمانوں کے شیعوں کے تو ہم بھی ایسے نہیں ہوتا. تو ایسے ہی فرش ادا کا یہ محرم کے ایام اعضاء کا سفر ہمیں ایسی نعمتیں نام حسین پر مل جاتی ہے. تو اب دیکھیے آج بھی ایک قیامت کی تاریخ ہے. 1 ربیع الاول مدینے کا کیا عالم تھا. اب یہ مجلس بھی ایک جوان گئی ایصال ثواب کے لیے، اور اب اس بات کو ہم سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن اگر ماں باپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے کبھی تو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا، کہ اگر ماں باپ زندہ رہے اور جوان بیٹا دنیا سے گزر جائے تو اس وقت ان کا کیا عالم ہو جاتا ہے. تو یہ مجلس بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس نوجوان کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی جو اس دنیا سے جوانی میں گزر گیا، اور اولاد کا گزرنا ماں باپ کے سامنے یہ بہت بڑی عظیم مصیبت ہوتی ہے. بارگاہ پروردگار عالم میں دعا ہے کہ پروردگار عالم والدین کو صبر عطا فرمائے اور مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور پھر آخرت کے میدان میں انہیں والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے پروردگار عالم اپنے جوار رحمت میں ملائے. اب یہ جو ایام آزمائش گزر رہے ہیں، اس میں بشر کے پاس سوائے صبر کے اور کوئی چیز نہیں. تو ہمیں کہا گیا کہ خدمت میں آپ کی حسین کے بھی اس 18 برس کے جوان کا تک کیا جائے جس کی شہادت نے باپ کی آنکھوں سے نور چھین لیا تھا. تو آپ کا حکم بھی اور آج کی تاریخ کی نسبت سے بھی ہم بس 2 جملے عرض کرتے ہوئے مجلس تمام کر رہے ہیں کہ روایات نے یوں لکھا، دشمنوں نے لکھا، ابی الحدید نے، حمید ابن مسلم نے، ان لوگوں نے جو
دشمن کی طرف سے رکھے گئے تھے کہ بھئی مقتل میں عاشور کے میدان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے لکھو. انہوں نے لکھا کہ ہم نے جیسی مظلومی غربت حسین کے اوپر علی اکبر کی شہادت کے وقت دیکھی ہے. اتنا زیادہ غریب مظلوم ہم نے حسین کو کبھی نہیں دیکھا. یعنی عالم یہ ہوا کہ کائنات و کونین کا امام اور خاک پر گر گر کر اپنے بیٹے تک پہنچنا چاہتا ہے. آنکھوں کے سامنے دھواں چھا گیا. حسین آگے بڑھتے، دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے، آواز دیتے میرے لال مجھے راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ایک بار اور آواز دو علی اکبر. جس سمت سے بیٹے کی آواز آتی ضعیف باپ کا رخ اس طرف مڑ جاتا اور یوں 72 مقامات پر گرتے 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 حسین اپنے جوان کے لاشے تک پہنچے. اب مصائب سیدہ میں علی اکبر کی شہادت یوں بھی شامل ہے کہ اکبر بھی جب اس دنیا سے گزرے تو 18 برس کا سن تھا اور سیدہ بھی جب اس دنیا سے گزری تو 18 برس کا سن تھا. لیکن ہم جس مصیبت سیدہ کا تذکرہ شہادت علی اکبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک جملہ ہے حسین کا جو جب علی اکبر تک پہنچے تو حسین نے کہا. لیکن اس جملے تک آنے سے پہلے سیدہ کی ایک کیفیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ آج کی وہ تاریخ ہے، پہلی ربیع الاول کی وہ تاریخ کہ جب پہلو سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا. یعنی رسول خدا کی شہادت کو محض 2 دن ہوئے اور امت نے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی. پسلیاں ٹوٹ گئی اور فرزند علی کی شہادت ہوئی. اس فرزند علی کی شہادت پر سیدہ نے ایک جملہ کہا. لیکن جو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دروازے کے پیچھے سیدہ کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سیدہ نے کہا کہ یہ میرے بابا کیا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، انہیں میں رسول کی بیٹی ہوں اس بات کا تھوڑا تو پاس رہے گا. یوں رشتے سے ایک پاسداری ہوتی ہے. لیکن انسانیت میں آپ آج بھی اس پراشوب دنیا میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی خاتون ماں بننے والی ہے تو اس کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، اس کو زحمت اٹھائی نہیں دی جاتی، اس کے لیے کسی کرسی کا انتظام کیا جاتا ہے، آرام کا انتظام کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو ایک نہیں یہ 2 جان ہیں اور یہ فی الحال اپنی زندگی کے بے انتہا نازک لمحات سے گزر رہی ہے. آج کی پراشوب دنیا میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن رسول کی بیٹی کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ نہ رسول کی بیٹی ہونے کا پاس کچھ کیا، نہ علی کی اولاد کا کچھ پاس کیا گیا. جب دروازہ گرا اور محسن کی شہادت ہوئی تو فریاد تھی، ایک جملہ تھا سیدہ کا، بس وہیں تک پہنچیں گے حسین کے اس جملے سے کہ جب حسین علی اکبر کے لاشے تک پہنچے، جنازے تک سرانے پہنچے، اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، برچھی کا پھل نکالا، ساری مصیبتوں سے گزرے، جب لاشا اٹھا کر لا رہے تھے اور چہرے علی اکبر پر نگاہ پڑتی تو ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتا، آسمان کی طرف دیکھ کر حسین کہہ رہے تھے میرے لال یہ 18 برس کا سن دنیا سے گزرنے کا سن تو نہیں تھا. جملہ یہ کہا کہ 18 برس کا یہ سن دنیا سے جاننے کا سن تو نہیں تھا. لیکن حسین کی مصیبت یہاں تمام نہیں ہوئی تھی 18 برس کے سن پر، کیونکہ جب قاسم کے لاشے تک پہنچے اور ٹکڑوں کو آبا میں جمع کر رہے تھے تو حسین کی زبان پر فریاد یہ تھی کہ میرے لال قاسم 13 برس کا سن اس دنیا سے گزرنے کا سن تو نہیں تھا. لیکن بحث 13 برس پہ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب حسین اون محمد کے لاشے پر تھے تو
تو جب لاشیں اٹھا رہے تھے تو کہا کہ 9 اور 10 برس کا سن اس دنیا سے جانے کا سن تو نہیں تھا. لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہوا، کیونکہ جب زندان شام میں سکینہ کی شہادت ہوئی اور حسین نے مزار سکینہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیٹی کو اپنے لحد میں لے لیا، کہا کہ میری بچی 3 برس کا سن اس دنیا سے جانے کا سن تو نہیں تھا، لیکن 3 برس پر بھی بات تھمی نہیں، کہ کربلا کے میدان میں جب علی اصغر کو پشت خیمہ پر دفنا رہے تھے تو حسین نے کہا میرے لال 6 مہینے کا سن اس دنیا سے جانے کا سن تو نہیں تھا. ارے جس شہید پر ماتم کر رہے تھے، سن و سال کی قلت اور کمی پر حسین مرثیہ پڑھ رہے تھے، لیکن جب سیدہ پر دروازہ گرایا گیا تو ایک ایسا جملہ سیدہ نے کہا اور آواز دی، فضا میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گیا. ارے علی کی اولاد پر کیا ستم ہوا کہ نہ بطن مادر میں بچہ محفوظ رہا، نہ 6 مہینے کا ولاد جسے آغوش پدر پانی کے سوال کے لیے میدان کربلا میں لے کر آئی، پانی کے ایک جام کا سوال کیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.